wish to introduce a bill to amend the Constitution of Islamic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025. Stands referred to the Standing Committee on Law and Justice for review and consideration. فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا. چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ آرمی چیف کو دیا جائے گا. وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز. وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا. اپوزیشن کا شور شرابہ. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کمیٹی میں ان ارکان کو بھی مدعو کریں کہ جو کمیٹی کے رکن نہیں ہیں. بل پر ووٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی. اپوزیشن سے بحث کا آغاز کریں گے. متحدہ قومی موومنٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی نے 2 بل متعارف کرائے ہیں. ANP نے خیبر پختونخوا کا نام پختونخوا رکھنے کی تجویز دے دی. چیئرمین سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سپرد کر دیا. ستائیسویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ کے بعد پارلیمان کی قائمہ کمیٹی میں پیش. JUI کا قائمہ کمیٹی کے اجلاس سے واک آؤٹ. عالیہ کامران کا ترمیم پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ. کمیٹی کے سربراہ فاروق ایچ نائک کی اپوزیشن کو بھی شرکت کی دعوت. کہا کہ ارکان کی اکثریت کا فیصلہ حتمی ہوگا. اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ کمیٹی میں بھیجنے کا عمل مسترد کر دیا. بیرسٹر علی ظفر کا پورے ایوان کو کمیٹی قرار دینے کا مطالبہ. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آپ کمیٹی میں جا کر اپنا موقف پیش کریں. PTI کا علامہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر تصور کرنے کا مطالبہ بھی مسترد. وزیر خارجہ اسحاق ڈار بولے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ چیمبر میں حل ہوگا، تقرریوں سے نہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کے سپرد کیے جائیں گے. آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت کرے گی. وفاقی آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور چاروں صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی. ججز کے ٹرانسفر پر متعلق کورٹس کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ چیف جسٹس سے پوچھا جائے گا. ججز کی تقرری کا اختیار بھی جوڈیشل کمیشن کے سپرد کر دیا جائے. ستائیسویں آئینی ترمیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز. آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دیا جائے گا. فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ دینے اور تاحیات مراد دینے کی تجویز. فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک اور مراد تاحیات رہیں گی. ستائیسویں آئینی ترمیم کی کابینہ سے منظوری. وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کی قیادت سے اظہار تشکر. وفاقی کابینہ کے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ بل پر نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری کو اعتماد میں لیا ہے. سیاسی اور معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. آذربائیجان کے یوم فتح کی 5ویں سالگرہ کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک. وکٹری پریڈ میں پاک آرمی کا خصوصی دستہ توجہ کا مرکز. تقریب میں JF-17 تھنڈر طیاروں کا شاندار فلائی پاس. افواج پاکستان نے جنگ میں بھارت کو زوردار تھپڑ رسید کیا. پاک فضائیہ نے دشمن کے 7 طیارے مار گرائے. وزیر اعظم کا آذربائیجان کے یوم فتح کی سالگرہ پر تقریب سے خطاب. پاکستان، ترکی، آذربائیجان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. پاک افغان مذاکرات میں ثالثی پر ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بھی اظہار تشکر. واضح کر دیا کہ امن چاہتے ہیں لیکن قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے. آذربائیجان کے یوم فتح کی 5ویں سالگرہ کی تقریب. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ ترکیہ اور پاکستان کے تعاون کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. وزیر اعظم پاکستان کی شرکت باعث مسرت ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ آذربائیجان کے بہادر سپوتوں نے اپنی سرزمین کا دفاع کیا. ترکیہ، پاکستان اور آذربائیجان 3 ملک نہیں، ایک خاندان ہے.
پاک افغان مذاکرات میں مکمل ڈیڈ لاک ہے، اگلے دور کا اب کوئی پروگرام نہیں۔ اب ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ ان کو ذرا بھی امید ہوتی تو وہ کہتے کہ آپ ٹھہر جائیں اور ہم ٹھہر جاتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہا کہ ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں۔ ترکی اور قطر کے شکر گزار ہیں، خلوص کے ساتھ ثالثوں کا کردار ادا کیا۔ ترکی اور قطر پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ افغان وفد کا موقف تھا کہ ان کی بات کا زبانی اعتبار کیا جائے، جو ہمیں قبول نہیں۔ 4 اکتوبر احتجاج کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا مسلسل عدم حاضری پر دونوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف تھانہ کو حصار میں مقدمہ درج ہے۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں نے لاہور کی فضا آلودہ کر دی۔ دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور 228 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ ملتان کی فضا انتہائی آلودہ رہی، AQI 443 کو چھو گیا۔ پنجاب حکومت نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری، آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں، فیکٹریوں اور بھٹوں پر بھاری جرمانے عائد۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی، بلدیہ میں بائک سوار نوجوان جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ متوفی کی عمر 28 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ سوہاوا میں بکڑالہ پل پر 2 ٹرکوں میں تصادم، 2 افراد جاں بحق، تیسرا شدید زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق افراد کا تعلق خیبر ایجنسی سے رہا۔ غزہ امن معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزی جاری۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا فوج کو غزہ کی تمام سرنگیں تباہ کرنے کا حکم، کہا کہ سرنگیں نہیں ہوں گی تو حماس بھی نہیں ہوگی۔ حماس کو ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش مل گئی۔ ریڈ کراس حکام کے حوالے کر دی۔ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے فلسطین میں اسرائیلی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے والی 700 ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی۔ ترکی نے غزہ میں نسل کشی پر نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ استنبول کے پروسیکیوٹر کے مطابق جاری وارنٹ گرفتاری کی فہرست میں 37 اسرائیلی عہدیداروں کے نام شامل ہیں، جن میں وزیر دفاع اسرائیل کاٹن، قومی سلامتی کے وزیر اتمر بن گویر اور فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر بھی شامل ہیں۔ ہندوتوا نظریے پر کاربن، بھارت فرقہ واریت اور مسلمانوں کے منظم استحصال کی ریاست بن گیا۔ فاشسٹ بھارتی فوج بھی ہندوتوا کے انتہا پسند غنڈوں کے ساتھ مل کر مذہبی اشتعال انگیزی پھیلانے میں مصروف۔ بھارتی آرمی چیف نے وردی میں مندر کا دورہ کر کے انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے فروغ کا پیغام دیا۔ Down the pitch, is screwed up and taken. Catch it! Big swing as he trapped. Pulled him! پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے۔ جنوبی افریقہ کا پاکستان کو جیت کے لیے 144 رنز کا ہدف، ڈیکاک کی نصف سینچری۔ پاکستانی اسپنر نے وکٹ لے کر رنز کی رفتار روک دی۔ ابرار احمد نے 4، سلمان آغا، شاہین آفریدی اور محمد نواز نے 2 وکٹیں لی۔ ہانگ کانگ سکسس میں پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایونٹ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سیمی فائنلز اور فائنل کل ہوگا۔ دورہ بنگلہ دیش کے لیے 18 رکنی قومی ہاکی ٹیم کا اعلان، ٹیم لاہور سے ڈھاکہ روانہ ہو گئی۔
عماد شکیل بٹ دورہ بنگلہ دیش میں ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ سعودی پرو لیگ میں الہلال نے النجمہ کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ التعاون نے الفتح کے خلاف 5-2 سے میدان مار لیا۔ مارٹیز کی ہیٹ ٹرک۔ Time that well. Oh, sensational. Al Najma from Marcos Leonardo. A chance here and an equalising goal. Brilliantly taken. سعودی پرو لیگ میں الہلال نے النجمہ کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ التعاون نے فتح کے خلاف 5-2 سے میدان مار دیا۔ مارٹیز کی ہیٹ ٹرک۔ اور لالی ووڈ کے خوبرو اداکار درپن کو مداحوں سے بچھڑے 45 برس بیت گئے۔ درپن نے اپنے کیریئر میں 67 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فلم ساتھی اور سہیلی فلموں میں بہترین اداکاری پر انہیں نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔